بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو 3 موضوعات پر مبنی ہے۔ پہلے نمبر پر ان واقعات کو شامل کیا گیا ہے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ دوسرے نمبر پر جنگ بدر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے رونما ہونے والے کچھ معجزات کو شامل کیا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کفار مکہ کے 4 بڑے سرداروں کے جہنم واصل ہونے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جنگ بدر میں پہلا مقابلہ انفرادی تھا، لیکن 3 بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد کفار کے لشکر کی ہمت ٹوٹنے لگی، اور ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ اگر اسی طرح سے ایک ایک آدمی سے مقابلہ کرتے رہے تو ہمیں شکست فاش ہو جائے گی، چنانچہ اپنے پورے لشکر کو مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان غالب آتے چلے گئے۔ تو عین یہی وقت تھا کہ جب شیطان بدر کے قریب جو قبیلہ رہتا تھا اس کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ اپنا ایک بڑا لشکر لے کے آیا۔ ایک دم سے جو اتنا بڑا لشکر میدان بدر میں پہنچا تو اب مسلمان حوصلہ ہارنے لگے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے۔ عین اس وقت وحی نازل ہوئی جس کے نتیجے میں جناب جبرائیل و میکائیل 5000 فرشتوں کے لشکر کو لے کے میدان بدر میں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی شیطان نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا کے بھاگا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ کافروں کا ایک سردار منبہ ابن حجاج جو یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے علم کو اپنے ہاتھ سے پھینکا اور وہ میدان سے بھاگ رہا ہے، اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ شیطان بھاگ رہا ہے، تو وہ پیچھے گیا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگا اور کہا کہ تمہارے حوصلہ دلانے سے تو ہم لڑ رہے ہیں اور تم عین وقت پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اس وقت شیطان نے جو جواب دیا وہ قرآن نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں یوں نقل کیا ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کیے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر فتح حاصل کر ہی نہیں سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جب دونوں گروہوں کا مقابلہ ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ کہہ کے شیطان تو فرار اختیار کرتا ہے میدان سے، اور ملائکہ اب مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں ہیں۔ قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے، آیت قرآنی کے آنے کے بعد اب کسی مسلمان کے پاس شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام میں بہت سے لوگوں کی گواہی موجود ہے کہ ایک دم سے ہم نے میدان بدر میں سفید گھوڑوں پہ سوار کچھ انتہائی طویل قامت سپاہیوں کو اپنے درمیان لڑتے ہوئے دیکھا۔ تو جناب صہیب کی یہ روایت ہے کہ میدان بدر میں جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی دونوں لشکر ایک دوسرے کے درمیان پہنچ چکے ہیں، یعنی جب انسان کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ ہو اس وقت یہ مناظر دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ جناب صہیب نے یہ کہا کہ میدان بدر میں میں نے کئی تلواروں کو خود بخود چلتے ہوئے دیکھا اور کئی سروں کو خود بخود کٹ کے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تلوار چل رہی ہے، تلوار کا چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی ہے۔ ابو دجانہ 3 کافروں کے پیچھے لگے ہیں، 2 کی گردنوں کو انہوں نے کاٹا، تیسرے کی گردن خود بخود کٹ کے گری۔ وہ تینوں کٹے ہوئے سر لے کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول یہ 2 کافروں کی گردن پہ تو میں نے تلوار چلائی ہے، مگر پتہ نہیں کہ تیسرے کا سر کیسے کٹ کے گر گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ ملائکہ تھے جو تمہارے ساتھ ان کفار مکہ کو قتل کر رہے تھے۔ قبیلہ بنو غفار کے ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا تھا جب ہم لوگ کافر تھے، میں نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے، اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ آؤ پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ جب جنگ ختم ہو رہی ہو اور ایک فریق بھاگ رہا ہو تو آگے بڑھ کے اس کے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو کے لوٹ مار کرنا۔ چنانچہ میں کھڑا ہو گیا اپنے چچا زاد بھائی کے قریب کہ اتنے میں ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ میرے قریب سے ایک بہت بڑا لشکر گزر رہا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، ایسی ہیبت ناک آوازیں اور گھوڑوں کی آواز۔
جبکہ دائیں بائیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہے۔ میرا چچا زاد بھائی تو خوف اور دہشت کی وجہ سے وہیں گر کے ہلاک ہو گیا اور میں ڈر کے مارے آگے بڑھا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا اور اسی واقعے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ بھی خود پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی جناب عقیل کو جب جنگ کے بعد گرفتار کر کے لایا گیا اور پیغمبر کے سامنے یہ لوگ پہنچے تو جناب عباس نے ایک مرتبہ پیغمبر سے کہا کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا ہے۔ یہ سن کے وہ صحابی جو جناب عباس کو میدان سے گرفتار کر کے لائے تھے وہ ایک مرتبہ احتجاج کرنے لگے، چیخ اٹھے، اللہ کے رسول، یہ کیا کہہ رہے ہیں عباس؟ میں نے اتنی محنتوں کے ساتھ ان کو گرفتار کیا ہے۔ جناب عباس نے پلٹ کے کہا کہ تم میرے قریب آ کے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، تمہیں کیا پتا ایک سفید رنگ کے اور طویل قد و قامت کے نوجوان نے آ کے مجھے پکڑا ہے۔ جب میں گرفتار ہو چکا تھا تو تم نے آ کے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور اس انصاری نوجوان سے کہا کہ میرے چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ان کو گرفتار کر بھی نہیں سکتے تھے، یہ ایک فرشتہ تھا جس نے ان کو گرفتار کیا اور تمہاری مدد کی تاکہ تم ان کو پکڑ کے یہاں لے کے آ جاؤ۔ یہ جناب عباس کی اپنی گواہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میدان بدر میں صائب نامی ایک ایسے کافر کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور پیغمبر کے صحابیوں میں شامل ہوئے، حضرت صائب اپنی گرفتاری کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں لڑنے آیا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شکل و صورت کا انسان، جیسی شکل و صورت عرب میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ آگے بڑھ کے آتا ہے، مجھے پکڑتا ہے، رسیوں سے باندھ کے زمین پہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اور بعد میں جس وقت میدان بدر میں لڑائی ختم ہونے کے بعد زخمیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا، اس وقت ایک مسلمان نے مجھے دیکھ کے رسول تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد ایک آخری گواہی وہ ہے جو اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ مکے کے اندر دی گئی۔ ویسے تو واقعات بہت سارے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میدان بدر میں فرشتے آئے ہیں۔ ابو رافع پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس جو جنگ میں آئے ہیں ان کے غلام تھے اور بہت بوڑھے تھے، یہ مکے میں رہتے تھے، یہ خود مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ جناب عباس رسول خدا کے چچا ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، کیونکہ خصوصاً جناب عباس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کاروباری آدمی تھے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے قرضہ دے رکھا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں تو جو کافر تھے وہ ان کا قرضہ واپس کرنے سے انکار کر دیتے۔ جناب عباس کی بیوی ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھیں اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ ابو رافع کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ کا لشکر بدر کی لڑائی لڑنے کے بعد جب واپس پلٹ کے آیا تو مکے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ اب بظاہر تو ہم لوگ بھی غمگین تھے لیکن دل میں بہت خوشی منا رہے تھے۔ میرا کام یہ تھا کہ میں تیر بناتا تھا۔ مکے میں میری تیر بنانے کی دکان تھی اور تیر بنانے کے لیے زمزم کے کنویں کے برابر ایک چھوٹی سی کوٹلی میرے لیے میرے آقا عباس نے خرید کے دے رکھی تھی۔ چنانچہ میں اپنے دستور کے مطابق زمزم کے کنویں کے قریب اپنی کوٹلی میں تیر بنا رہا تھا کہ اتنے میں میری مالکن ام الفضل بھی آ گئیں اور ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اب یہ بالکل تنہائی ہے، چنانچہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا کافروں کو شکست ہوئی، بڑے بڑے کافر مارے گئے اور مسلمان جیتے۔ اتنے میں ابو لہب بھی جو پیغمبر اسلام کا چچا ہے، اس اعتبار سے جناب ام الفضل کا جیٹھ ہے، اس وقت یہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے جب کا یہ واقعہ ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کے ایک پاؤں میں لنگڑا پن آ چکا ہے۔ بڑھاپے اور لنگڑے پن کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے آ کے کوٹلی کے قریب بیٹھ گیا۔ ابو لہب بزرگ آدمی ہے، سردار ہے بنی ہاشم کا، اس وقت جو بنی ہاشم مکے میں رہ گئے ہیں۔ چنانچہ اسے بیٹھا دیکھ کے اور کچھ دو دو چار چار کر کے لوگ جمع ہونے لگے۔ اچھا، اب یہ بدر کی جنگ کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے اہم ترین موضوع بدر کی جنگ ہے۔ جہاں کفار جمع ہوں وہاں یہ قصے چھڑ جاتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی بدر کی جنگ کا قصہ شروع ہو گیا۔ ابو لہب نے کہا کہ ارے کوئی جائے اور جا کر میرے بھتیجے کو بلا کے لائے۔ بھتیجے سے اس کی مراد تھی جناب عبد المطلب کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں حارث، ان کا بیٹا۔
یہ حارث وہی بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ زمزم کا کنواں کھودنے میں شریک تھے۔ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، عبد المطلب نے دوبارہ کھودا تھا، اور اس وقت ایک ہی بیٹا تھا، تو باپ اور بیٹے کو زمزم کا کنواں کھودنے میں اتنی زحمت ہوئی کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ پروردگار، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ جوانی کو پہنچ گئے تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ بہرحال سب سے بڑے بیٹے وہی حارث ہیں جن کو ساتھ لے کے کنواں کھودنے گئے تھے۔ ان جناب حارث کے 2 بیٹے تھے، ایک مسلمانوں کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بدر کی لڑائی میں پہلا مقابلہ کیا جناب حمزہ اور حضرت علی کے ساتھ مل کے، اور دوسرا بیٹا جناب حارث کا ابو سفیان۔ ابو سفیان نام سے آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ 2 ابو سفیان تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں ایک پیغمبر اسلام کے بڑے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ ابو سفیان مکے کے کافروں کی طرف سے مل کے گئے تھے، یعنی میدان بدر میں 2 سگے بھائی ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ دونوں کے دادا عبد المطلب، دونوں کے والد حارث۔ ایک ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے جنہیں شرف ملا پہلی لڑائی لڑنے کا، اور ایک کافروں کی طرف سے۔ تو ابو لہب جناب حارث کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس نے کہا، ارے کوئی جائے اور جا کر میرے بھتیجے کو بلا کے لائے، وہ تو خود بدر کے میدان میں تھا، وہ صحیح اطلاع دے گا۔ چنانچہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب کو بلایا گیا کہ تمہارے چچا تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا، چچا کیا بات ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بیٹا تم تو خود بدر کے میدان میں تھے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے سردار مارے گئے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں ابو لہب کا تو جتنا بھی ساتھیوں کا گروہ تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف، نوفل ابن خویلد جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں، اس کے ہم عمر اور جتنے بھی اس جیسے سردار۔ ہوا کیا، ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنے بڑے سردار مارے گئے؟ عام سپاہی تو بہت سی جنگوں میں مرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار کیسے مارے گئے؟ ابو سفیان ابن حارث نے پہلے تو بدر کی لڑائی کی کیفیت بتائی، اس طرح جنگ شروع ہوئی، یہ ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ اگرچہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مرے ہیں اور اتنے سپاہی مرے ہیں، کہاں مسلمانوں میں 14 اور کہاں قریش میں 70۔ Cerulac Nature Selection. Nature's Goodness from Nestlé. لیکن اس کے باوجود میں اپنے لشکر کو کوئی الزام نہیں دیتا ہوں۔ لوگ چونکے، آخر کیوں؟ تعداد میں بھی زیادہ اور شکست کھا کے بھی آ گئے، پھر بھی الزام نہیں دیتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چچا بات دراصل یہ ہے کہ اگر خالی مسلمانوں سے مقابلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے سفید رنگ کے طویل قد والے لوگ کہاں سے نکل کے چلے آئے۔ ایک اتنا بڑا لشکر آ گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ آنے والے نہ کسی تیر سے مرتے تھے، نہ تلوار سے مرتے تھے، نہ نیزے سے مرتے تھے۔ جب ہمارے سپاہیوں نے دیکھا کہ ان سے تو ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، بھئی جو مرے ہی نہیں اس سے کیا لڑائی، اس لیے ہمارے سپاہی بھاگے ہیں۔ اب ابو رافع کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، اگرچہ اب تک اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ بات سنی تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا کہ یہ تو آسمان کے فرشتے تھے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ اتنا سننا تھا، ابو لہب تو پہلے ہی بہت جلا بیٹھا ہے، اب غصے کے عالم میں کھڑا ہوا اور ابو رافع کے منہ پہ زور سے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تو ہمارے دشمنوں کی حمایت و تائید کر رہا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے ابو لہب نے پھر حملہ کرنا چاہا، لیکن اب ابو لہب کی بھاوج یعنی جناب ام الفضل آگے بڑھی۔ انہوں نے وہی تیر بنانے کے جو آلات تھے میرے ہاتھ میں، ان میں لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا بھی تھا، وہ اٹھا کے ابو لہب کے سامنے آ گئیں اور کہا، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، اس کا آقا آج کل مسلمانوں کی قید میں ہے، تو کیا تم نے اس کو بالکل بے یارو مددگار سمجھ لیا ہے؟ خبردار جو کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ورنہ میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گی۔ ایک عورت، اور ایسی قابل احترام عورت، جب اس طرح سامنے آئیں تو یہ لوگ ٹھنڈے پڑے۔ لیکن اس واقعے کا مطلب یہی ہے کہ قریش مکہ بھی اس بات کو مان رہے تھے۔ اب تک جو 3-4 گواہیاں تھیں یہ سب مسلمانوں کی تھیں کہ میدان جنگ میں فرشتے آئے ہیں۔
لیکن یہ گواہی تو خود قریشیوں کی تھی کہ مسلمانوں سے تو ہم پھر بھی مقابلہ کر لیتے، یہ جو فرشتوں کا لشکر آ گیا اس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ علماء کرام یہاں پہ ایک بات اور لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب یہ سارے واقعات سن کے بڑبڑاتا ہوا گیا، بس یہ اس کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا۔ اسی ہفتے میں اسے چیچک کی ایک انتہائی بدترین قسم لگی۔ چیچک عرب میں، اور عرب کیا، آج سے 100-200 سال پہلے ساری دنیا میں چیچک ایک انتہائی منحوس بیماری سمجھی جاتی تھی، اور 1400 سال پہلے کے زمانہ جاہلیت میں تو چیچک انتہائی قابل نفرت بیماری تھی۔ لیکن ابو لہب کو جو چیچک ہوئی وہ چیچک کی قسموں میں بھی سب سے بدترین قسم مانی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بدترین چیچک میں یہ مبتلا ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی تکلیف اور اذیت کے عالم میں تڑپ تڑپ کے یہ مرا، اور ایسی خطرناک ترین چیچک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں تھے۔ چنانچہ آخری زمانہ اس کا بھوک اور پیاس میں گزرا، کوئی پانی دینے کو تیار نہیں، کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ وہ ابو لہب جو پیغمبر اسلام کا کتنا بدترین مخالف بن رہا ہے، اور پھر جب مر گیا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ قریب آ کے اس کے لاشے کو اٹھائیں۔ ہر ایک ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو بھی نہ آ جائے۔ خیر، جب مکے والوں نے بہت تانے دیے تو اس کے بیٹوں نے لکڑیوں کی مدد سے اپنے باپ کے لاشے کو اٹھایا، شہر کے باہر ایک جگہ لے جا کے پھینک دیا۔ اتنی ہمت بھی نہیں کہ اس کی قبر کھودیں، لاشے کو تو چھپانا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ مٹی اور ڈھیلے اور پتھر اس کے لاشے پہ پھینکے کہ زمین کے اوپر ایک قسم کی قبر اس کی تیار ہو گئی۔ قریش مکہ میں سے 2 ایسے سردار ہیں کہ جن کو قبر تک نہ مل سکی۔ زمین کے اوپر ان کے لاشے کو دبا دیا گیا مٹی کے اندر۔ ایک ابو لہب جو مکے میں ہے، اور ایک عتبہ سب سے پہلے جنگ بدر شروع کرنے والا، وہ میدان بدر میں ہے۔ عتبہ کا سگا بھائی شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید، اور عتبہ کا نواسہ حنظلہ بھی میدان بدر میں مارا گیا۔ پورا خاندان اس کا ختم ہوا، لیکن اس کا اپنا حال تو بہت برا ہوا۔ اس کے حال کی تفصیل سننے سے پہلے میدان بدر کے اوپر ایک نگاہ اور ڈال لیجئے کہ خیر مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ آئے، جس کی گواہی کافروں نے بھی دی مکے میں واپس آ کر، اور مسلمان بھی گواہی دیتے پھر رہے تھے کہ خود بخود تلواریں چل رہی تھیں، اس وقت گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ مرحلہ آیا کہ قریش مکہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ ایک مرتبہ میدان سے بھاگے۔ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی، پیغمبر نے سجدہ شکر انجام دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین پہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا، لیکن اس سجدہ شکر سے پہلے کچھ معجزات پیغمبر اسلام کی ذات سے بھی ظاہر ہوئے۔ ایک تو اللہ کا معجزہ کہ ملائکہ بھیجے گئے، اور اس میدان بدر میں ملائکہ کے علاوہ بھی کچھ معجزات پیش آئے۔ جناب عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار میدان بدر میں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام نے قریب جو درخت تھا اس کی شاخ توڑ کے ان کے ہاتھ میں دی، وہ شاخ تلوار بن گئی، اور نہ صرف یہ کہ بدر میں کام آئی، بلکہ بدر کی لڑائی سے لے کر یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ تمام لڑائیوں میں اسی تلوار کو انہوں نے استعمال کیا جو شاخ کی تلوار بنا کے پیغمبر اسلام نے دی تھی۔ جناب قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں میدان بدر کے کہ جنگ کے دوران ایک ایسا تیر ان کی آنکھ میں لگا کہ ان کی آنکھ اپنے حلقے سے نکل کے آنکھ کا ڈیلا لٹکنے لگا۔ پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے آنکھ کے اس ڈیلے کو دوبارہ اپنے حلقے میں رکھا، اپنا ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدر کی لڑائی کے بعد یہ کسی کو بتاتے بھی تھے کہ میری ایک آنکھ وہ ہے کہ جو باہر نکل کے دوبارہ دستے رسالت سے اپنے حلقے میں گئی، تو غور سے دیکھنے کے باوجود کوئی نہیں پہچان پاتا تھا کہ صحیح والی آنکھ کون سی ہے اور جسے پیغمبر نے ہاتھ لگایا ہے وہ آنکھ کون سی ہے۔ اسی طرح سے میدان بدر میں معاذ بن عمرو بن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابی جن کے ہاتھ سے ابو جہل واصل جہنم ہوا، تو جس وقت انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا تھا تو ابو جہل کے سگے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے ان پر پیچھے سے وار کیا۔ Did you know your website, social networks traffic, or Telegram mini app could be a reliable source of income? How? With Monotag.
More than 900,000 publishers worldwide are already monetizing their websites, social traffic, and Telegram mini apps with us, and here is why. High CPM rates. Monetag partners exclusively with direct advertisers that bring top converting offers across multiple industries. This means higher earnings for you. Safe and non-intrusive ads only. Our anti-fraud solutions guarantee a clean browsing experience. Your visitors can interact with ads safely, making them more likely to return. Fast and simple withdrawals. With Monetag, you'll enjoy fast weekly payouts with a minimum withdrawal of just $5 and access to the widest range of withdrawal options in the industry. So yes, monetizing is easy when you choose Monetag. Join us and start earning today. इस उम्र में बच्चों को एक्टिव रहने के लिए बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है प्रोबायोटिक्स और खास न्यूट्रिएंट्स बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। नेस्ले लैक्टो ग्रो एक्टिव विद एक्टिव ग्रो। चुनांचे उनका एक हाथ कट गया था। हाथ कटा था लेकिन खाल नहीं कटी थी। पैगंबर इस्लाम ने दोबारा हाथ को एक मर्तबा जोड़ा और अपना हाथ फेरा। उनका हाथ इतना सही हो गया और फिर इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने तक तमाम जंगों में उन्होंने बिल्कुल सही और सालिम इंसान की हैसियत से हिस्सा लिया। गर्ज ये कि पैगंबर की ज़ात से भी बहुत से मोजज़े हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि जब बदर की जंग ख़त्म हुई तो पता चला कि फ़कत कुरैश मक्का हारे ही नहीं बल्कि अपने बड़े बड़े सरदारों को बदर के मैदान में वासिले जहन्नुम देखते हुए यहाँ से भाग के गए। बदर की लड़ाई में जो बड़े बड़े सरदार मारे गए उनमें से 4 का खुसूसी तज़किरा है। अच्छा, बदर की लड़ाई में कुरैश के जो 1000 आदमी आए, उन आने वालों की 3 किस्में थीं। एक तो वो थे कि जो बुग़्ज़ो अनाद और दुश्मनी रिसालत के मुजस्मे थे। एक वो कि जो पैगंबर इस्लाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ज़बरदस्ती उनको मैदान में लाया गया था, चुनांचे उन्होंने लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। और एक वो थे कि जो लड़ने के लिए आए थे लेकिन उनके मुसलमानों पर कुछ एहसानात थे। वो शरीफ लोग थे जो इतने सख्त दुश्मन नहीं थे। पैगंबर इस्लाम ने जंग के शुरू में कह दिया था कि जो लोग ज़बरदस्ती लाए गए हैं और जो लोग काफिरों में शरीफ हैं उनको कत्ल ना करना, उनको महफूज रखना। उन्हीं में एक नाम अबूल बख्तरी का था। अबूल बख्तरी वो शख्स है कि जिसने जब दीमक ने कुरैश के मुआहदे को चाट लिया, वो जो वाक़या है जिससे पहले 3 साल ख़ानदान बनी हाशिम मक्के के बाहर शेब अबी तालिब की घाटियों में ज़हमतों में मुब्तला रहा और क्या हालत और कैफियत थी, इसका तज़किरा पहले आ चुका है। खैर, बहरहाल तो जिन आदमियों ने आखिर में हिस्सा लिया था कि इस मुआहिदे को हमें उखाड़ के फेंक देना है। ऐसा कौन सा मुआहिदा कि नन्हे नन्हे बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे हैं और उनकी भी मदद न की जाए। तो इनमें अबूल बख्तरी का नाम सबसे आगे था। ये आगे था कि नहीं, ये गलत मुआहिदा है, हमें इसे रद्द करना है और नज़रअंदाज करना है। चुनांचे जब ये मैदान में लड़ने के लिए आया तो पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया कि अबूल बख्तरी को कोई आदमी कत्ल ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि उसे ज़िंदा गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। जंग शुरू हो गई। मुंज़िर इब्ने ज़ियाद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी हैं। अब इत्तेफाक ये कि दौरान जंग उनका सामना अबूल बख्तरी से हो गया। उन्होंने अब देखा तो कहा कि ए अबूल बख्तरी, पैगंबर इस्लाम ने तेरा नाम लेके हमें मना किया है कि तुझे कत्ल नहीं करना, तो मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता, तू यहाँ से वापस चला जा। तेरी जान बख्शी का हुक्म पैगंबर ने दिया है। उसने कहा, लेकिन जुनादा के बारे में क्या हुक्म है? जुनादा उसका सगा भांजा मक्के से उसके साथ आया है और जैसा कि अरब में रिवाज था कि ऊंट के ऊपर एक आदमी नहीं बैठता, 2 आदमी बैठते हैं ताकि तवाजुन खराब ना होने पाए। लड़ाई में भी 2 आदमी ऊंट के ऊपर होते हैं। तो ये अपने सगे भांजे को मक्के से अपने साथ ऊंट पे बिठा के लाया था। उस वक्त जब वो अंसारी सहाबी मुंज़िर अबूल बख्तरी से बात कर रहे हैं, उसका भांजा उसके पीछे ऊंट पर बैठा हुआ है। तो अबूल बख्तरी कहता है कि अपना तो मैंने सुन लिया, मेरे भांजे के बारे में क्या हुक्म है? तो मुंज़िर ने कहा कि पैगंबर ने सिर्फ तेरे बारे में कहा है, तेरे भांजे के बारे में कुछ नहीं कहा। तू चला जा, भांजे का मसला मैदान जंग में देख लिया जाएगा। अबूल बख्तरी ने मना किया कि नहीं,
میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس حالت میں واپس جاؤں کہ عرب کی عورتیں مجھے طعنہ دیں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو مصیبت میں پھنسا آیا۔ اسے بھی جانے دو تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ جناب منذر نے جب اس کا اصرار دیکھا تو منذر آگے بڑھے اور ایک مرتبہ اس کا مقابلہ کیا۔ ان کی تلوار سے ابو البختری مارا گیا۔ بعد جنگ یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول، اگرچہ آپ کے حکم کی مخالفت ہوگی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہی میدان سے جانے کو تیار نہ تھا۔ پیغمبر نے کہا، خیر جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ابو البختری بھی سرداران مکہ میں سے ایک ہے، وہ اس طرح سے مرا۔ سرداران مکہ میں دوسرا ہے امیہ ابن خلف۔ یہ وہ شخص ہے جو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا اور ان پہ بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ جلتی ریت پر جناب بلال حبشی کو لٹا کے سینے پر پتھر رکھ کے توڑا جاتا ہے، گلے میں رسی باندھ کے بچوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور گھسیٹا جاتا ہے۔ جانور کی پچھلی ٹانگوں میں بلال کو باندھ کے جانور کو دوڑایا جاتا ہے، لیکن احد احد اللہ ایک کے علاوہ بلال کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا۔ امیہ ابن خلف اس میدان میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک مکے میں ہے جس کا نام صفوان ہے اور ایک جنگ بدر میں ہے جس کا نام علی ہے۔ تو امیہ ابن خلف اپنے بیٹے علی ابن امیہ کے ساتھ آیا ہے۔ لشکر اسلامی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ یہ مکے کے باشندے ہیں۔ ان کا اور امیہ ابن خلف کا ایک معاہدہ تھا کہ اگر عبد الرحمن کبھی مکے میں آئیں گے تو امیہ مکے والا ہے، وہ ان کو پوری حمایت اور پناہ مہیا کرے گا، اور اگر امیہ کبھی مدینے میں آیا تو حضرت عبد الرحمن امیہ کو پوری حمایت، پوری مدد، پوری پناہ دیں گے۔ یہ دونوں میں ایک معاہدہ ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ مکے میں میری اور امیہ کی بہت پرانی دوستی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے میرا نام تھا عبد عمر، یعنی عمر کا بندہ۔ جب میں اسلام لے آیا تو پیغمبر نے کہا کہ یہ نام غلط ہے، اپنا نام بدلو۔ چنانچہ میرا نام پیغمبر نے خود عبد الرحمن رکھا، عمر کا بندہ نہیں، رحمان کا بندہ۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کہلائے۔ لیکن میرے دوست امیہ کو یہ نام پسند نہیں آیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی تو ایک مرتبہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ اے عبد عمر، میری بات سنو۔ جب میرا نام بدلا تھا تو میں نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی مجھے پرانے کافرانہ نام سے پکارے گا تو میں اس کو جواب ہی نہیں دوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے گہرے دوست کو جواب دینے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ اس نے پکارا، پھر میں نے جواب نہیں دیا۔ میرے قریب آ کے شانے کو جھنجھوڑتا ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے جواب نہیں دے رہا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرا نام وہ نہیں ہے جو تو لے رہا ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں رحمان کا بندہ ہوں۔ امیہ نے کہا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، میں کسی رحمان کو پہچانتا نہیں، میں تو اسی عمر کو جانتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، لیکن میں کسی عبد عمر کو نہیں جانتا ہوں، میرا نام تو عبد الرحمن ہے۔ تو آخر امیہ نے کہا کہ ایسا کریں کہ تمہارا کوئی تیسرا نام رکھ لیں، تاکہ جب مجھے تم سے بات کرنا ہو میں تو عبد الرحمن نہیں کہہ سکتا ہوں، میں وہ نام لے لیا کروں گا۔ بتاؤ تمہارا تیسرا نام کیا رکھا جائے؟ میں نے امیہ سے کہا کہ تم ہی کوئی نام رکھو۔ اس نے کہا، اچھا چلو عبد الہ۔ ایک تو ہمارے ہاں عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اور ایک ہے عبد الہ، یعنی معبود کا بندہ۔ یہ نام مجھے بھی پسند آ گیا، تو یہ بات طے ہو گئی کہ عبد عمر کے نام سے وہ مجھے پکارے گا، میں جواب نہیں دوں گا، عبد الہ کے نام سے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ خیر یہ بات طے ہو گئی۔ میدان بدر کے اندر جب کفار بھاگنے لگے تو اس وقت تو میں بھی مال غنیمت جمع کرنے لگا۔ اچھا، عرب میں زرہ بکتر بہت قیمتی چیز ہے، چنانچہ جب یہ کفار مکہ بھاگے تو میں میدان جہاد میں سے زرہ جمع کرنے لگا۔ اتنی زرہ میرے ہاتھ میں آ گئیں کہ میرے ہاتھ بھر گئے اور گنجائش نہ رہی۔ اب میں چلا واپس کہ مال غنیمت کہیں پہ جمع کر کے آ جاؤں۔ ادھر امیہ ابن خلف نے جب جنگ میں تیزی دیکھی تو سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اس میں تو جان جائے گی۔ اپنے بیٹے کو لیا اور ایک پہاڑی پہ جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ بالکل دونوں طرف سے بچ جاؤں، لیکن ڈر رہا تھا کہ مسلمان تو چاروں طرف ہیں، کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔
जैसे ही उसने देखा कि मेरा मक्के का दोस्त जिसका मुझसे मुआहिदा है कि वो मदीने में मेरा साथ देगा, वो मेरे करीब से जा रहा है, तो हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे कान में आवाज आई उमैया की, जो पुकार के कह रहा है कि ए अब्द अम्र इधर आओ। मैंने निगाहें उठा के देखा तो क्या देखा कि करीब के पहाड़ी टीले पर मेरा दोस्त उमैया और उसका बेटा खड़ा है। मैं रुक तो गया लेकिन आगे नहीं बढ़ा। वो समझ गया कि क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। उसने अब मेरा नाम बदल दिया। पहले तो अब्द अम्र कह के बुलाया था। कहा, अच्छा ए अब्द इला, यहाँ आओ, मुझे तुमसे एक काम है। जब उसने ये कहा तो अब मैं उसके करीब गया, क्योंकि हमारा उसका मुआहिदा है कि जब भी अब्द इला कहेगा मैं जाऊंगा। मैं करीब पहुंचा उसके। क्या बात है? कहा कि देखो इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरा तुम्हारा एक मुआहिदा है, तुम मुझे बचा लो। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें बचाने जाता हूँ तो मुझे ये ज़रा जो मेरा माल गनीमत है ये छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, मेरी तेरी पुरानी दोस्ती है, पुराने ताल्लुकात हैं, मुआहिदा भी है, छोड़ो इसे और अपने दोस्त की जान बचाओ। चुनाचे मैंने बादिल नखास्ता माल गनीमत एक तरफ रखा, आगे बढ़ा और एक हाथ से उमैया का और दूसरे हाथ से उसके बेटे अली का बाजू थामा और उनको लेके खड़ा हो गया। जब कोई मेरे करीब से मुसलमान गुजरे और ये देखे कि मैंने इनको पनाह दी हुई है तो वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये तो मुसलमानों का कानून है कि अगर एक मुसलमान किसी को पनाह दे तो दूसरे मुसलमान उसे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन और बहुत सारे मुसलमान गुजर गए। अब चूंकि बदर की लड़ाई में अक्सरियत अंसार के लोग हैं जो मदीने के रहने वाले हैं, वो तो मक्के वालों को पहचानते भी नहीं। लेकिन फिर एक जगह पे बिलाल हबशी वहां से गुजरे। बिलाल और अपने आका को ना पहचाने, और ऐसा जालिम आका जिसने मजाक भी बिलाल का उड़ाया, मजालिम भी बिलाल पर ढाए और ताने भी बिलाल हबशी को दिए। उन्होंने जो ये मंजर देखा कि मेरा वो आका यहाँ पे खड़ा है जो मक्के में अपने आप को खुदा समझता था, एक मर्तबा आवाज दी कि ए मुसलमानों, तुम किन के पीछे हो, इधर आ जाओ। काफिरों का सरदार रासुल कुफ्र, जो कुफ्र की जड़ है, वो तो यहाँ महफूज खड़ा हुआ है। ये जो बिलाल की आवाज बुलंद हुई, बिलाल कोई आम सहाबी तो है नहीं, सब उनका एहतराम करते हैं। चुनाचे मदीने के 8-10 अंसारी नौजवान दौड़ के आए। बिलाल, क्या मसला है, तुम क्यों आवाज दे रहे हो? कहा कि पहचानते हो, ये उमैया इब्ने खलफ है, जिसने मुझको और दूसरे मुसलमानों को आहद कहने पर हद से ज्यादा जुल्म और सितम का निशाना बनाया है। अब बिलाल हबशी की इतनी बात मुसलमानों के लिए काफी थी। चुनाचे दौड़ के आए ये अंसारी नौजवान और उमैया इब्ने खलफ को घेरे में लिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ चीखे, अरे इसे हाथ न लगाना, मैंने अपनी पनाह में लिया हुआ है। लेकिन बिलाल हबशी का हुक्म आने के बाद अब कोई मुसलमान तैयार नहीं है इतने बदतरीन और सख्त तरीन काफिर को जिंदा छोड़ने पर। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन दोनों को बचाऊं। चुनाचे इनको अपनी पुश्त पर लिया, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ भाग दौड़ करके उनके सामने आ रहे हैं। ये तो पता है कि कोई मुसलमान मेरे सीने पे नेज़ा या तीर या तलवार नहीं चलाएगा, लेकिन बहरहाल 2 आदमियों को एक आदमी कहाँ तक बचाए। एक मर्तबा मौका मिला अंसारी नौजवानों को, और घसीट के उमैया के बेटे को निकाला और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार चलाई। बाप ने अपने सामने बेटे को मरता देखा तो एक मर्तबा चीखा, हाय मेरा बेटा, लेकिन इतनी देर में वो वासिले जहन्नुम हो चुका था। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि अब मुझे असल आदमी की फिक्र पड़ी, क्योंकि मेरा मुआहिदा तो उसी से था। उसे मैंने बचाना चाहा, लेकिन अंसारी नौजवानों का हुजूम बढ़ता चला गया। अब जो भी ये मंजर देख रहा है दौड़ के यहाँ आ रहा है, यहाँ तक कि मैंने देखा ये बच नहीं सकेगा उमैया। मैंने उसे जमीन पे गिराया, खुद उसके ऊपर ऊंधा लेट गया, चारों तरफ से उसे छुपा लिया ताकि पीछे से जो हमला करने का इम्कान था वो भी खत्म हो जाए। लेकिन मेरा जिस्म छोटा था, उसका जिस्म जरा बड़ा था। एक अंसारी ने उसकी टांग पकड़ के उसे घसीटा और मेरे नीचे से निकाला, उसकी गर्दन के ऊपर तलवार चलाई। इस कश्मकश में मेरा एक पांव भी जख्मी हो गया एक मुसलमान की तलवार से। मैंने खड़े होके बिलाल को देखा, बिलाल तुमने इस वक्त कितनी खराबी की, ये आदमी भी मुझसे बचाए ना जा सके और जो माले गनीमत था वो भी गया। बिलाल ने कहा, मगर तुम भी तो देखो कि जो काफिरों के सख्त तरीन सरदार हैं
ان کو تم اپنی حفاظت اور پناہ میں لے رہے ہو۔ امیہ ابن خلف اور اس کا بیٹا اس طرح سے واصل جہنم ہوئے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے سرداروں میں ایک ابو جہل تھا۔ یہ تو خاص الخاص آدمی ہے، بلکہ آپ سن چکے ہیں کہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے بھی مصالحت کی گنجائش تھی اور امکان تھا کہ شاید مصالحت ہو جائے، لیکن ابو جہل کی وجہ سے مصالحت نہ ہو سکی۔ ابو جہل کے بارے میں پیغمبر شروع سے کہہ چکے تھے۔ دو آدمیوں کا خاص نام لیا تھا، ایک نوفل کا اور ایک ابو جہل کا۔ نوفل کا نام میدان جنگ میں لیا، ابو جہل کا نام جنگ ختم ہونے کے بعد لیا۔ وہ کس طرح سے؟ جب جنگ ختم ہوئی، پیغمبر اسلام کو ابو جہل کی فکر سب سے زیادہ تھی، کیونکہ جو مسلمان کسی کو واصل جہنم کرتا تھا، اگر بڑا آدمی مرے تو فوراً آ کے رسول کو اطلاع دیتا تھا۔ اللہ کے رسول ابو البختری مارا گیا، اللہ کے رسول امیہ مارا گیا۔ ابو جہل کی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا، جاؤ اور جا کے کافروں کے لاشوں میں ابو جہل کو تلاش کرو اور دیکھو، اگر ابو جہل کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہو تو ایک نشانی میں بتاتا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس کے گھٹنے کے نیچے ایک زخم ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ نشانی آپ نے کیسے بتائی؟ تو کہا کہ بچپنے میں جب میری عمر 6-7 سال کی ہوگی، یہ ایک مرتبہ میرے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا اور بلا وجہ، جس طرح بعض شریر بچوں کی عادت ہوتی ہے، بلا وجہ پریشان کرنے لگا۔ چنانچہ میں نے ایک مرتبہ اسے دھکا دیا، وہ اس طرح سے گرا کہ اس کے گھٹنے پہ ایک زخم پیدا ہو گیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ بہرحال پیغمبر نے خاص نشانی دے کے لوگوں کو بھیجا، اور بعد میں جب لوگ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ اتنا سخت جان تھا کہ اس وقت تک اس کی جان نہیں نکلی تھی۔ البتہ زخموں سے نڈال زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ زخم کیسے پہنچے یہ سن لیجئے۔ مدینے میں 2 بچے تھے، 15 اور 16 سال کے، معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن عمرو بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک معجزے میں سنا۔ ان بچوں کو شروع سے یہ تمنا تھی کہ ہم کوئی اور کارنامہ کریں یا نہ کریں، ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ باقی کافروں کے مقابلے میں ابو جہل کی خرابی یہ ہے کہ یہ گستاخی بھی کرتا ہے شان رسالت میں۔ باقی تو خیر دشمن ہیں، لیکن توہین کرنا، گستاخی کرنا، وہ ابو جہل کا کام ہے۔ چنانچہ یہ 2 بچے میدان جنگ میں لڑتے جا رہے ہیں اور ہر مسلمان سے پوچھتے جا رہے ہیں کہ وہ ابو جہل کہاں ہے۔ مدینے والے تو خود اس کو اتنا نہیں پہچانتے ہیں، مکے کے جو پرانے مسلمان ہیں ان میں سے کسی نے بتایا وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں نوجوان اس پر جھپٹے اور اپنی تلواریں اتنی تیزی کے ساتھ چلائیں کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ابو جہل اب مر گیا ہوگا۔ 10-15 وار کھانے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ زمین پہ گر پڑا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، آخری سانسیں جاری ہیں۔ چنانچہ یہ اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ ابو جہل اتنا سخت جان تھا کہ اتنے زخموں کے باوجود ابھی تک نہیں مرا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ اور ابو جہل کو تلاش کرو، اور نشانی بتا دی کہ یہ نشانی ہے۔ سارے مسلمان میدان میں پھیل گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن یہ مکے میں غلام تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے آقا کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ اتفاق سے یہ ابو جہل کے قریب پہنچے۔ سب مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ایک کو تو ملنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابھی تک سانس چل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی جان ابھی باقی ہے۔ چنانچہ یہ اس کے قریب گئے اور اس کے سینے پہ چڑھے اور اس کے سر کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آنکھیں کھولیں، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ ابھی بھی اتنا تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے، ارے چرواہے، ذرا دیکھ کے چڑھ، تو کہاں چڑھ رہا ہے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا کہ کاش بنی ہاشم کا کوئی شخص مجھے قتل کرتا، یا کم سے کم کوئی قریشی نوجوان مجھے قتل کرتا، کسی غیر قبیلے والے کے ہاتھ سے مارا جاؤں، اس سے بڑی میری توہین کوئی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے تکبر کیا ہے۔ دماغ اس کا اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، مر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر مرنا ہی ہے، کیونکہ بنی ہاشم تو سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قریش آتے ہیں، تو کاش یا بنی ہاشم کے ہاتھ سے مارا جاتا یا قریشی کے ہاتھ سے۔
لیکن اگر تم نے کاٹنا ہی ہے تو گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گردن جتنی زیادہ نیچے سے کاٹی جائے چہرہ اتنا خوشنما دکھائی دے گا کٹنے کے بعد بھی، اور جتنا اوپر سے کاٹا جائے گا اتنا ہی چہرہ بدصورت نظر آئے گا۔ اگر تو ہی میرے سر کو کاٹ رہا ہے تو جتنا نیچے سے ہو سکے اتنا کاٹ، تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں تو پوچھیں کہ یہ کس کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جتنا اوپر سے ہو سکے گا میں وہیں سے تجھے کاٹوں گا، تاکہ دشمن خدا اور دشمن رسول کا چہرہ بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والے نفرت اور کراہت سے آنکھیں پھیر لیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو کاٹا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ پیغمبر نے اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ایک موسیٰ کی امت کا فرعون تھا، میری امت کا فرعون یہ ہے۔ اس کے بعد کہا، نہیں بلکہ یہ فرعون سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جب فرعون کی موت کا وقت آ گیا اس وقت اس نے کہا، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لایا، لیکن یہ تو اتنا بدترین ہے کہ وقت موت بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے نخرے اور اس کی حالت یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ ابو جہل تھا جس کا انجام ہمارے سامنے آیا۔ اور اس کے بعد روایت یہ ہے کہ پھر پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا، کسی کے پاس نوفل کی خبر ہے یا نہیں؟ نوفل پیغمبر اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک ہے۔ جب لڑائی شروع ہونے والی تھی اس وقت پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، پروردگار آج اس میدان سے نوفل زندہ واپس نہ جانے پائے۔ اور ادھر جنگ ختم ہوئی تو پیغمبر نے پوچھا، نوفل کی کوئی خبر ہے یا نہیں؟ اور نوفل وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت علی کے سامنے آیا تھا اور حضرت علی کی تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا۔ حضرت علی نے کہا، اللہ کے رسول، نوفل کو تو میں نے مارا ہے۔ پیغمبر نے بآواز بلند تکبیر کہی تھی اور کہا، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا۔ یہ چار بڑے بڑے دشمن ابو البختری، امیہ ابن خلف، ابو جہل اور نوفل یہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ اب روایت یہ ہے کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام قریب آئے ان لاشوں کے اور حکم دیا کہ جو بدر کا کنواں ہے سارے لاشوں کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو اور اس کنویں کو بند کر دو۔ چنانچہ ایک ایک کر کے 70 کافر جو مارے گئے ان میں سے 69 لاشیں اس کنویں کے اندر پھینکے گئے اور یہ کنواں بند کر دیا گیا۔ 14 شہداء کے نام بھی اس کنویں کے قریب لکھے ہوئے ہیں۔ 69 کفار مکہ کے لاشیں کنویں میں موجود ہیں۔ آخری جو لاشا ہے وہ ہے عتبہ کا، جو سب سے پہلے لڑنے آیا تھا۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس کا جسم بہت بھاری تھا۔ جب یہ واصل جہنم ہوا تو زرہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کا جسم زرہ میں اتنا پھول گیا کہ اب زرہ نہیں اتر پا رہی۔ مسلمانوں نے کوشش کی کہ زبردستی زرہ کو اتارا جائے۔ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاشے کی بے احترامی نہ کرو، کافر کا لاشا صحیح، بدترین انسان کا لاشا صحیح، توہین و بے احترامی نہ کرو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر اس کا کیا کریں؟ کہا کہ لاشا یہیں پہ رکھو، اوپر سے لا کے مٹی ڈال دو، اوپر سے اس کی قبر بنا دو، یہ اسی حالت میں رہے۔ تو ایک ابو لہب اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں اس طرح اور ایک یہ عتبہ اس طریقے سے بدر کے قریب زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور باقی 69 کافر کنویں میں ڈالے گئے اور کنویں کو بند کر دیا گیا۔ لیکن کنواں بند ہونے سے پہلے یہ پورے لاشیں اس میں پہنچ گئے تو پیغمبر قریب آئے اور نام لے کے کہا، اے ابو جہل، اے امیہ ابن خلف، اے ابو البختری، اے شیبہ، اے ولید۔ جو 8-10 بڑے بڑے سردار تھے ان کا نام لیا اور کہا، دیکھو میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا وہ وعدہ تو پورا کیا، تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد کہا، اے گروہ قریش، تم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا۔ تم نے مجھے جھوٹا کہا، غیروں نے مجھے سچا کہا۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا، غیروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، غیروں نے آ کے میری حمایت کی اور میری مدد کی۔ تم کتنے بدترین ہمسائے تھے۔ میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، تم خود دیکھ رہے ہوگے۔ جیسے ہی 3-4 جملوں پہ مشتمل یہ تاریخی خطبہ ختم کر کے پیغمبر اسلام پلٹے، کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ مردے بھی ہماری آواز سنتے ہیں؟
पैगंबर ने कहा कि हाँ, याद रखो, तुम इन मुर्दों से ज्यादा नहीं सुन सकते हो। तुम्हारी ताकत इन मुर्दों से ज्यादा नहीं, बस ये जवाब नहीं दे सकते।